السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احبہ، الحمدللہ ہمارا جدید فقہی مسائل کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ایک اور بہت اہم موضوع پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مشارکہ۔ محترم احبہ، اولاً تو یہ بات سمجھیے کہ سودی بینک کاری کے اندر کبھی بھی فائنینسنگ کرنی ہو، چاہے وہ شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہو یا لانگ ٹرم فائنینسنگ ہو، نارملی جو ان کے پاس ایک پروڈکٹ ہے جس کے ذریعے وہ فائنینسنگ کرتے ہیں، تمویل کاری کرتے ہیں، وہ ہے سود۔ اور مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اور مختلف ناموں سے وہ تمویل کاری کر کے لوگوں کو ان کی ضروریات کا حل پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے محترم احبہ کہ یہ سودی نظام جو ہے یا یہ سودی پروڈکٹس جو ہیں، یہ بہت زیادہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ افراد کے جو اپنی جمع پونجی ان بینکس میں جمع کرواتے ہیں، ان کو حقیقی طور پر فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بظاہر دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر سیونگز آ رہی ہیں، پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے حقیقی طور پر تو وہ کوئی پروفٹ جنریٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی ایک مثال ذرا چھوٹی سی دیکھیے۔ مثال کے طور پر زید صاحب کے جو بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن ان کو اپنا بزنس رن کرنے کے لیے کیپٹل کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس کیپٹل نہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا کروڑ کا، اور اس میں سے 90 لاکھ جو ہے انہوں نے بینک سے لون لیا اور 10 لاکھ اپنی انویسٹمنٹ کی۔ اب یاد رکھیے محترم احبہ، جو 90 لاکھ جو ہیں یہ وہ رقم ہے کہ جو عام کسٹمرز، عام صارفین جو ہیں، جو کنزیومرز ہیں، ان کی رقم، جو ان کی سیونگز ہیں، وہ بینک کے اندر جمع ہوئی ہوئی ہیں، جو انہوں نے مختلف سیونگ اکاؤنٹس کے اندر، پی ایل ایس اکاؤنٹ وغیرہ کے اندر جمع کرائی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے جو کنزیومرز ہیں، یہ اپنی رقم جمع کروا دیتے ہیں اس امید پر کہ ان کو ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ انٹرسٹ کے نام پر یا پروفٹ کے نام پر ملے گی، تو یہ بہت ولنگلی اپنی رقم جو ہے اس اکاؤنٹ میں، اس بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب زید نے بینک کو اپروچ کیا تو بینک اپنے پاس تو پیسہ نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس ود ان اٹ سیلف تو پیسہ نہیں ہوتا، منی تو نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتا ہے، جو ان کنزیومرز کے پیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان اکاؤنٹ ہولڈرز کے پیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہی آگے جو ہے ایک خاص جو ہے وہ شرح سود پر آگے ان کو قرض کے طور پر دے دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ زید صاحب جو ایک بزنس مین ہیں، انہوں نے 10 لاکھ روپے اپنی انویسٹمنٹ کی اور 90 لاکھ جو ہے بینک سے قرضہ لے لیا۔ اب وہ شرح سود پہ ہی ہوگا۔ اب اس 1 کروڑ کے بزنس سے انہوں نے کام کیا اور بہت سارا پیسہ کمایا اور بہت سارا جو ہے وہ نفع جنریٹ کیا۔ تو اصولی طور پر تو دیکھا جائے کہ جس کے پیسے لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ بینکس کے جو کنزیومرز ہیں، ان کے پیسے حقیقت میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک خاص، ایک بڑا نفع ملنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ وہ شخص کے جو یہ قرض کے طور پر پیسے لے کے گیا، لون پہ پیسے لے کے گیا، ایک بڑا شیئر، ایک لائنس شیئر جو ہے وہ خود نفع کا لے کے جاتا ہے، اور جو تھوڑی بہت 14% یا 12% جو بھی شرح سود ہوتی ہے وہ بینک کو لوٹاتا ہے، اور وہ جو بینک کو لوٹاتا ہے اس میں بینک پھر اپنا نفع وغیرہ رکھ کے کنزیومرز کو آگے دیتا ہے۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں، یہ اپنی کاسٹ کے اندر ہی وہ شرح سود انوالو کر لیتے ہیں، اور یوں جو کنزیومر ہوتا ہے، جو اینڈ یوزر ہوتا ہے، وہ شرح سود کا جو بھی ایکسپنس ہوتا ہے وہ بیئر کرتا ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے کہ وہ جو کنزیومر تھا، حقیقت میں وہی پھر آگے جو ہے اس کسٹمر بنا، اور اسی نے بیسکلی وہ شرح سود بنا۔ تو ایونچولی جو کنزیومر ہے، جو ڈپازیٹر ہے، اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا۔ تو یہ سودی نظام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جو حقیقت میں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ اگرچہ بظاہر وہ کاروبار میں لگ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلامک بینکس کے پاس اس کے بدل کے طور پر، اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر کوئی سلوشن ہے، کوئی حل ہے، کوئی پروڈکٹ ہے؟ تو جی ہاں، اس کے بدل کے طور پر ایک بہت ہی مشہور و معروف پروڈکٹ ہے، اور وہ ہے مشارکہ کی۔ محترم احبہ، مشارکہ بیسیکلی کوئی
شرعی اعتبار سے ٹرمینالوجی نہیں ہے. یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں تو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ہماری جو کتب فقہ ہیں، جو پرانی ہماری کلاسیکل فقہ کی بکس ہیں، ان کے اندر ہمیں یہ لفظ مشارکہ کا نظر نہیں آتا، بلکہ اسی سے جو ہے اسی کے حروف اصلیہ سے ماخوذ ایک لفظ جو ہے شرکہ وہ نظر آتا ہے، یعنی شراکت داری، شرکت. شرکت کا تصور اسلام نے دیا ہے. اور شرکت کیا ہے؟ تو شرکت کی تعریف کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیسکلی یہ پارٹنرشپ ہے. اور پارٹنرشپ کیسی ہوتی ہے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، دو یا زیادہ افراد کا کسی ایک محل عقد کی وجہ سے مخصوص ہو جانا. یعنی کسی بھی کانٹریکٹ کی بنا پر یا غیر کانٹریکٹ کی بنا پر دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں کسی ایک چیز کے حوالے سے مجتمع ہو جائیں، خاص ہو جائیں، آپس میں ایک جوائنٹ وینچر ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں شرکت. جبکہ جدید معیشت جو ہے، یعنی اقتصادی جو تعریف ہے، اس کے اعتبار سے دو یا زیادہ افراد مل کر اپنا سرمایہ لگائیں اور آپس میں منافع بے رضامندی کا اظہار کریں اور اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے اعتبار سے نقصان برداشت کریں، یہ جدید معیشت میں شراکت داری کہلائی جاتی ہے. اب یہ شرکت کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے فقہ کی زبان میں، اور اس کی مختلف اقسام ہیں. وہ اقسام کیا ہیں تو اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شرکت کی اقسام 3 ہیں: شرکت اباحہ، شرکت ملک اور شرکت عقد. شرکت اباحہ اسے پارٹنرشپ ان فری یا کامن پراپرٹی بھی کہہ سکتے ہیں. شرکت ملک اسے جوائنٹ اونرشپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور شرکت عقد اسے کانٹریکچوئل پارٹنرشپ بھی کہا جا سکتا ہے. اب ہم ان سب کی تعریفات ذرا دیکھتے ہیں. تو شرکت اباحہ یعنی پارٹنرشپ ان فری یا کامن پراپرٹی کے بارے میں کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عام لوگوں کا کسی ایسی مباح چیز میں شریک ہونا جس میں چیز کا کوئی ایک مالک نہ ہو، بلکہ تمام لوگوں کو یکساں طور پر اس کے استعمال کا حق حاصل ہو، جیسے پانی، آگ، گھاس وغیرہ. یعنی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کا کوئی ایک پرٹیکولر مالک یا اونر نہیں ہوتا، بلکہ تمام ہی افراد اس میں کسی نہ کسی حد تک شریک ہوتے ہیں. اور شریک ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمام کے تمام افراد اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے سمندر ہے، دریا ہے، اسی طرح کوئی تالاب وغیرہ ہے، اس میں تمام کے تمام افراد یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اس سے استفادہ کریں، اس سے جو ہے وہ نفع حاصل کریں. کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ سمندر، یہ سی ویو یہ میرا ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پکنک منانے آئیں. یہی جو سمندریہ سندھ جا رہا ہے یہ میرا ہے اور میں اس سے آپ کو پانی نکالنے نہیں دوں گا. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جتنے بھی افراد ہیں وہ اس سے نفع لے سکتے ہیں. اسی طرح گھاس اگر کسی غیر مملوکہ زمین پہ لگی ہوئی ہے تو اس سے استفادہ کرنا، اس سے نفع لینا سب کے لیے جائز ہے، سب کے لیے حلال ہے. مثال کے طور پر آپ کسی میدانی علاقے میں جاتے ہیں، وہاں گھاس لگی ہوئی ہے تو آپ کے لیے رائٹ ہے کہ آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں، اپنے نفع کے لیے استعمال کریں. اس طرح لکڑیاں اگر وہاں پہ لگی ہوئی ہیں تو اگر وہاں پہ قانونی طور پر پابندی نہیں ہے تو آپ کے لیے رائٹ ہے کہ آپ ان لکڑیوں کو جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی فلاں کی یہ لکڑی ہے یا فلاں کی یہ ملکیت میں نہیں، یہ سب کے سب کی جوائنٹ ملکیت کے اندر یہ چیز موجود ہے. اسی طرح معدنیات ہیں کہ اگر کہیں پہ کسی کو معدنیات ملتی ہیں تو وہ پھر اس کی ملکیت، ہاں جو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہیں، ورنہ وہ سب کے لیے نفع میں مشترک ہیں کہ کوئی بھی اس سے نفع اٹھا سکتا ہے. اسی طرح عام منافع کی دیگر چیزیں بھی جو ہوتی ہیں، فار ایگزامپل سڑک ہے، کوئی برج ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پرٹیکولر پراپرٹی ہے، بلکہ تمام کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اس سے نفع حاصل کریں. تو مباح ہے، وہ سب کے لیے استعمال کرنے کی اس میں عام اجازت ہے. اسی طرح مساجد ہو گئیں کہ سب کو حق حاصل ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی مسجد میری پراپرٹی ہے یا میری ملکیت میں داخل ہے، میں آپ کو یہاں پہ انٹر ہونے نہیں دوں گا. تو یہ سب کے لیے ایک مباح کی صورت رکھتی ہیں کہ سب کے لیے اس سے نفع اٹھانا مباح ہے. اس طرح پارکس ہوتے ہیں کہ آپ پارکس میں جاتے ہیں تو اگرچہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا اور جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں وہ کچھ مینٹیننس وغیرہ کے چارجز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر فی نفسی ہی ملکیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی ان کا مالک نہیں ہوتا اور سب کے لیے اس میں جو ہے وہ نفع حاصل کرنا جائز ہوتا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں شرکت ملک.
شرکت ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو یا زائد افراد کا مشترکہ طور پر کسی شے کا مالک ہو جانا شرکت ملک کہلاتا ہے، مثلا گھر یا گاڑی کے کئی مالک ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ شراکت داری ہے جو ملکیت کے اعتبار سے ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پہ مختلف لوگ اس کے مالک ہوں۔ فار ایگزامپل دو لوگوں نے جو ہے وہ مل کر ایک گاڑی خریدی، یا چند افراد ہیں ان کے والد صاحب کی ملکیت میں گھر تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب وہ گھر ان کی ملکیت میں آ گیا، تو وہ تمام کے تمام اس میں شریک ہو گئے، وہ تمام کے تمام اس میں شراکت دار ہو گئے۔ تو یہ جو پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی اسے ہم کہتے ہیں شرکت ملک، یعنی ملکیت میں جو ہے وہ شراکت داری ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو شراکت داری ہے ملکیت میں، یہ دو طریقے کی ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ بیان کیا کہ شرکت ملک اختیاری اور شرکت ملک جبری۔ تو شرکت ملک اختیاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شرکت جو شرکاء کے اپنے اختیاری عمل سے پیدا ہوئی ہو، مثلا مل کر مال خریدا یا ہبہ قبول کیا۔ اور شرکت ملک جبری وہ شرکت جو شرکاء کے کسی فعل کے بغیر پیدا ہو گئی، مثلا وراثت کا مشترکہ مال اور مال کا مخلوط ہو جانا۔ یہ شرکت ملک اختیاری اور شرکت ملک جبری نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ جوائنٹ جو ہے وہ اونرشپ ہے کہ جو اختیاری طور پر بھی حاصل ہو سکتی ہے اور جبری طور پر بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ تو ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم یہ جوائنٹ اونرشپ کریں، اور بعض دفعہ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا، آٹومیٹکلی یعنی شریعت کی جانب سے ہی اس میں ہماری جوائنٹ اونرشپ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ذرا دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل شرکت ملک اختیاری جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مثال کے طور پر دو لوگوں نے مل کر جو ہے وہ گھر خریدا، تو اب یہ جو مل کر خریدا ہے تو یہ ان کے اختیار سے ہوا ہے، یہ ان کی باہمی رضامندی سے ہوا ہے، تو یہ دونوں نے مل کر جو یہ گھر خریدا ہے تو اسے ہم کہیں گے ان دونوں کی اس میں شرکت ملک ہے۔ اور یہ کیا جبری طور پر ہوئی ہے یا ان دونوں نے اپنے اختیار سے کی ہے؟ بالکل اپنے اختیار سے کی ہے، اپنے میوچل کنسنٹ سے کی ہے، تو اسے کہیں گے ہم شرکت ملک اختیاری۔ اسی طرح مثال کے طور پر میرے پاس بھی جو ہے وہ گندم ہے، ان کے پاس بھی گندم ہے، اور ہم دونوں نے مل کر اپنے گندم کو ایک ساتھ ملا دیا تاکہ ہم مارکیٹ میں جائیں اور مارکیٹ میں جا کے اس کو پھر سیل آؤٹ کریں۔ تو ہم نے اپنے ایک ڈیلیبریٹ ایکشن کے ذریعے وہ جو دونوں پائلز تھے، دونوں جو گندم کے ڈھیرے تھے ان کو ملا دیا، تو یہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا، تو ہم کہیں گے اس گندم میں ہماری شرکت ملک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر بعض دفعہ ہمیں کوئی گفٹ کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ میں زید اور بکر بیٹھے ہوں گے، کہوں بھائی آپ کی چونکہ بہترین پرفارمنس رہی ہے تو اس بنا پر یہ گفٹ میں نے آپ کو دیا، تب ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ریسیو کریں، قبول کریں یا نہ کریں۔ تو یہ بھی جو شرکت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں شرکت ملک اختیاری، کیونکہ اب ملکیت تو ڈیولپ ہو گئی، اونرشپ میں تو آ گیا، لیکن ان کے اختیار کے ذریعہ ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شرکت ملک ہوتی ہے، یعنی اونرشپ کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتی، وہ شریعت کی طرف سے جبری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے زید، اس کا انتقال ہوا اور اس کے 4 بیٹے ہیں، تو وہ اس کے انتقال کے بعد اس کی ملکیت میں جو گھر تھا اب وہ آٹومیٹکلی ان کے جو بچے ہیں ان کی ملکیت میں آ گیا۔ اب جو ملکیت میں آئے تو تمام ہی بچے جو ہے وہ اس کے جو ہے مالک ہوئے، تو یہ پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی، اور یہ ایسی پارٹنرشپ ہے جو اونرشپ میں ہے، اسے ہم کہتے ہیں شرکت ملک۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کے بچوں کے اپنے ذاتی اختیار سے یہ کوئی ان کو ملکیت ملی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہوا، اس کا انتقال ہوا، اور شریعت کے ضابطے کے مطابق وہ چیز ان کے ورثاء میں منتقل ہو گئی، یعنی اس کے ورثاء جو ہیں اس کے مالک ہو گئے۔ تو یہ جو شرکت ہوتی ہے یہ بھی شرکت ملک ہوتی ہے، لیکن یہ جبری ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جاتا ہے کہ جب کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی شرکت ملک میں انٹر ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے میرا بھی ایک مال پڑا ہوا ہے اور ان کا بھی مال پڑا ہوا ہے، اور دونوں جو ہے آلموسٹ سیم ہے،
اور بالکل ایگزیکٹلی ایک دوسرے سے سیم ہے کہ آپس میں اگر یہ مل جائیں تو جدا جدا کرنا مشکل ہو جائے، تو کسی بنا پر وہ مل جائیں. فار ایگزامپل جو ہے ان کے ورکرز نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ جو میرا مال ہے یہ بھی ان کا، انہوں نے آ کے یہاں پہ ملا دیا، تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ جو گندم میری ان کی گندم میں مل گئی ہے، تو کیا میں الگ الگ کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک جبری طور پر ہو گیا، خود سے وہ مخلوط ہو گیا. یعنی مال جو ہے، جو بھی آپ کے پاس چیز ہے، وہ آٹومیٹکلی خود سے مخلوط ہو جائے، تو یہ جو آپ کے اختیار کے بغیر ملکیت ڈیولپ ہوئی اور اس پارٹنرشپ میں ملکیت ڈیولپ ہوئی، تو اسے کہتے ہیں شرکت ملک جبری. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کیس اگر شرکت ملک ہو جائے، یعنی اونرشپ میں پارٹنرشپ آ جائے، فار ایگزامپل ایک گھر ہے، وہ شرکت ملک اس میں آ جائے، اس کے چند جو ہیں وہ مالک ہو جائیں، یا کوئی گاڑی ہے اس کے چند مالک ہو جائیں، کوئی مشینری ہے اس کے چند مالک ہو جائیں، تو اب یہ نفع کیسے استعمال کریں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی یہ بولے کہ بھائی میں جو ہوں وہ گھر میں استعمال کروں گا، تم یہاں سے نکلو. دوسرا کہے بھائی میرا بھی تو گھر ہے، یہ میں یہاں پہ رہوں گا، تم یہاں سے نکلو. تو آپس میں نزاع پیدا ہوگا. تو آپ جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ ہر اس معاملے کو ایڈریس کرتی ہے کہ جہاں پہ ممکنہ طور پر نزاع پیدا ہو سکتا ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایک چیز کوئی مشترکہ ہے تو اس میں نفع کس اعتبار سے، کس حساب سے لیا جائے؟ تو اس کے لیے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شرکت ملک کے تحت مال مشترکہ سے فائدہ حاصل کرنا. تو دو اس کے طریقے ہوں گے. وہ طریقے کیا ہوں گے؟ تو کہتے ہیں محایات یعنی پارٹیشن. ایسا طریقہ کہ جس کے مطابق شرکاء آپس میں مال مشترکہ کو استعمال کرنے کا باہمی رضامندی سے کوئی طریقہ کار وضع کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں محایات یعنی پارٹیشن کرنا. اب وہ محایات وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ محایات جو ہے وہ جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں. جو محایات وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے اسے ہم محایات فی الزمان کہتے ہیں. اسے انگریزی میں ہم پارٹیشن بائی ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ محایات یا وہ پارٹیشن یا وہ تقسیم کاری کہ جو جگہ کے اعتبار سے ہو، اسے ہم کہتے ہیں محایات فی مکان، اور اسی کو انگریزی میں ہم پارٹیشن بائی پلیس بھی کہتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر محایات یعنی پارٹیشن وقت کے اعتبار سے ہوا، اسے محایات فی الزمان کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک گاڑی کے دو مالک ایک ایک گھنٹہ آپس میں بانٹ لیں. یعنی ایک گاڑی ہے، والد صاحب کی تھی، والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ گاڑی جو ہے بچوں کی وراثت میں آئی، تو بچے جو ہے اس کے مالک ہوئے. اب مالک کس طرح ہوئے؟ پارٹنرشپ کے اعتبار سے، یعنی شرکت ملک ڈیولپ ہوئی. یا اسی طرح دو لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ایک گاڑی خریدی اور یہ کہا کہ بھائی ہم دونوں اس کو چلائیں گے. اب ظاہر سی دونوں الگ الگ فیملیز ہیں، دونوں کے الگ الگ افراد ہیں، کیسے ایک ساتھ یہ استفادہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں کہیں کسی کو ایک ساتھ جانا ہے تو چلیں وہ کر لیں، لیکن اب یہاں پہ کیسے کریں؟ تو اب یہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں. کہہ لیں گے بھائی 10 دن تم چلانا، 10 دن میں چلاؤں گا، یا پھر 1 گھنٹہ تم چلانا، 1 گھنٹہ میں چلاؤں گا. تو اس طرح آپس میں انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا. تو یہ وقت کے اعتبار سے جو ڈویژن ہے اسے کہتے ہیں محایات فی الزمان. تو اس پہ انشاءاللہ پھر کوئی جھگڑے فساد کی صورت بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں محایات فی المکان یعنی پارٹیشن بائی پلیس. اگر وقت مقرر کرنے کے بجائے مال مشترک کے استعمال کے لیے جگہ مقرر کر لی جائے، مثلا ایک مکان کے 2 مالک آدھا آدھا گھر آپس میں تقسیم کر لیں، تو یہ جگہ کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کاری ہے. جیسے مثال کے طور پر 2 افراد، کئی افراد نے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ ایک گھر خریدا، تو اب آپس میں یہ اس طرح ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی فرسٹ فلور آپ لے لیں، سیکنڈ فلور میں لے لیتا ہوں، گراؤنڈ فلور اپنے تیسرے بھائی کو دے دیتے ہیں. یا پھر جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، محایات فی الزمان کے طور پر بھی اس چیز کو استعمال میں لا سکتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ میں رہوں گا یا 1 سال میں رہوں گا، اگلے سال آپ رہیے گا. تو بہرحال آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیز کر سکتے ہیں. اس کی اگر ایک اور صورت ہم نے دیکھنی ہو تو وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے تو نزاع پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی جگہ کون سی ہے، کون سی جگہ کس کی ہوگی، کون سی جگہ کس کی ہوگی، اس اعتبار سے جگہ پیدا اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ محایات فی المکان تو ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کہ بھائی ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی ایک پورشن آپ رہیے گا، دوسرے پورشن میں رہوں گا، لیکن اس میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھائی پہلے فلور پہ کون رہے گا اور گراؤنڈ فلور پہ کون رہے گا. اب ڈیوائڈ تو ہو رہا ہے، جگہ الگ الگ تبدیل تو ہو رہی ہیں،
لیکن کون حصہ متعین کرے گا، کون کس کا حصہ ہوگا، کون سا کس کا حصہ ہوگا، یہ چیز متعین نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس کے لیے ایک اور طریقہ جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے طے کر لیا جائے، لیکن ان کیس اگر باہمی رضامندی نہیں ہو رہی تو پھر قرعہ اندازی کے ذریعے جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل بیلٹنگ کر لیں، سارے 2 افراد ہیں، 3 بھائی ہیں اور تینوں کے 3 پورشنز آئیں، تو دیکھ لیں بھئی پہلا بیلٹ میں پہلا جس کا نام نکلے گا وہ فرسٹ فلور پر رہے گا، پھر جس کا آئے گا وہ سیکنڈ فلور پر، پھر جس کا آئے گا وہ گراؤنڈ فلور پر رہے گا۔ اور یہ چیز اگر ہمیں بڑے پیمانے پہ دیکھنی ہو تو جو بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو اسکیمز آتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل بحریہ ٹاؤن کے اندر اسکیم آئی کہ بھائی آپ کا فلاں % کے اندر آپ کا مکان ہے، اور یہ بات طے نہیں ہوتی کہ بھائی کہاں لوکیشن کیا ہے، تو یہاں جیسے بحریہ کے اندر یہ جو آپ کو پورا % کے اندر بتا دیا کہ یہاں پر آپ کا مکان ہے 200 گز کا یا 400 گز کا، لیکن لوکیشن واضح نہیں ہو رہی ہوتی، تو یاد رکھیے یہ بھی جو ہے وہ شرکت ملک ہے، کہ جتنے بھی یہ افراد جو اس پورے % کے اندر ہیں یہ تمام کے تمام شرکت ملک رکھتے ہیں، اور شریعت اصطلاح میں ایسے معاملے کو ہم مشاع کہتے ہیں۔ اب مشاع کی تعیین یوں کر سکتے ہیں، یا اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ محایات فی المکان ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم قرعہ اندازی کر لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کہے گا بھائی روڈ فیسنگ پہ مجھے گھر دو، دور میں کیوں جاؤں، کیونکہ بعض دفعہ تو آدھا کلومیٹر دور جو ہیں وہ ایک ہی % کے اندر مختلف گھر ہوتے ہیں، مختلف پلاٹس ہوتے ہیں، تو پھر اس کی قرعہ اندازی کی جاتی ہے۔ تو جو ہمارے ہاں بحریہ کے اندر اس طرح قرعہ اندازی کر کے جو پلاٹنگ ہوتی ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ دراصل اسی کی مثال ہے شرکت ملک کی، اور اس میں پھر مشاع ہوتا ہے جس کی ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ آگے نوٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فریق مکمل طور پر شے کو استعمال کرے گا اور دوسرے فریق کے حصے کے بدلے اس کا کرایہ اس کو دے، تو یہ جائز ہے، جیسا کہ اسلامی بینکاری میں شرکت متناقصہ میں رائج ہے۔ جی ہاں، ایک یہ بھی اس کا وے آؤٹ ہے، یہ بھی حل ہے کہ اگر بالفرض 2 بھائی ہیں یا 2 افراد ہیں، انہوں نے مل کر کوئی گاڑی خریدی ہے اور آپس میں جو سرمایہ کاری ہے 50-50 پر کے اعتبار سے، تو 50% گاڑی میں جو ہے ایک بندے کے شیئرز ہیں اور 50% دوسرے کے شیئرز ہیں، تو اگر بالفرض یہ محایات فی الزمان یا محایات فی المکان نہیں کرتے تو یہ بھی ایک طریقہ ممکن ہے کہ ایک فریق مکمل طور پر دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے دے اور کہہ دے بھائی میرا جو حصہ وہ بھی تم استعمال کر لو، کوئی بات نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے حصے کو وہ کرائے پہ دے دے، یعنی یوں کر لے کہ بھائی میرا حصے سے بھی چونکہ آپ نفع لے رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، تو میں اپنے حصے کو اتنے کرائے کے بدلے میں آپ کو رینٹ پہ دیتا ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح گھر ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے شرکت متناقصہ کی، اس کی تفصیلی بحث ہم آگے جا کے کریں گے، ڈیمنشنگ مشارکہ بھی اسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ 2 فریق جو ہیں وہ مل کر چیز خریدتے ہیں، اور پھر چونکہ دونوں ہی کے اس میں شیئرز ہوتے ہیں تو ایک فریق جو ہے دوسرے فریق کو اپنے جو حصہ ہوتا ہے، اپنا شیئرز ہوتا ہے، وہ ایک کرائے کے بدلے میں رہنے کے لیے دے دیتا ہے، استعمال کرنے کے لیے دے دیتا ہے۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ شرکت ملک میں موجود چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر بالفرض اس طرح کوئی فریق دوسرے کے چیز کو استعمال کر رہا ہے دوسرے کی اجازت سے، تو یہ بالکل اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، اور اگر بالفرض کسی تعدی کی بنا پر، نیگلیجنس کی بنا پر، کسی غفلت کی بنا پر دوسرے فریق کے حصے میں نقصان پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو برداشت کرنا ہوگا، یعنی اس شخص کو برداشت کرنا ہوگا کہ جس نے وہ نیگلیجنس کی ہے، یعنی وہ شخص اس کا ضامن ہوگا۔ اس کے بعد شرکت ملک کا اختتام ہے، شرکت ملک کو کس طرح ختم کیا جائے۔ لیکن شرکت ملک کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس شے میں ملکیت ہو اس شے کو فروخت کر دیا جائے، چاہے کسی ایک فریق کو فروخت کیا جائے یا کسی غیر شریک کو۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے شرکت ملک ختم کرنی ہے کہ ایک فریق اپنا حصہ دوسرے فریق کو بیچ دے، یا دوسرے فریق کو نہیں بیچ رہا بلکہ کسی غیر شریک کو، کسی تھرڈ پارٹی کو وہ چیز، وہ اپنا حصہ بیچ دے، تو یوں اس کا جو اس میں حصہ ہے ملکیت میں وہ ختم ہو جائے گا اور دوسرا پھر اس کے حصے کا مالک بن جائے گا۔
اسی طرح ایک طریقہ تقسیم مال بھی ہے، یعنی دیکھا جائے کہ وہ مال قابل تقسیم ہے یا نہیں۔ اگر وہ قابل تقسیم ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ تقسیم کے بعد قابل استعمال ہے یا نہیں۔ اگر وہ قابل استعمال رہے گا تو شرکاء باہمی رضامندی کے ساتھ اپنے اپنے حصے کا تعین کر کے شرکت کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ قابل استعمال نہیں رہے گا یا تقسیم کے قابل ہی نہیں تو پھر شرکت ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک فریق اپنا حصہ دوسرے شخص کو فروخت کر دے یا کسی تیسرے فریق کو اپنا حصہ فروخت کر کے رقم آپس میں حصے کے اعتبار سے تقسیم کر لیں۔ تو یہاں پہ ایک اور طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ چیز قابل تقسیم ہے یا نہیں، یعنی اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو وہ نفع دے گی یا نہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل تقسیم ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک مکان ہے کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ حصہ آپ کا ہے، یہ حصہ جو ہے آپ کا ہے، یا یہ پورشن آپ کا ہے، یہ پورشن جو ہے وہ کسی اور کا ہے، تو اس طرح وہ تقسیم کاری کو قبول کرتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تقسیم کاری کو قبول نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو اب اس کی تقسیم کیا کریں گے؟ بھائی ایک ٹائر آپ لے لیں، ایک ٹائر آپ لے لیں، یہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قابل استعمال ہیں اور قابل نفع بھی رہتی ہیں تو آپس میں تقسیم کر لیا جائے باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اور جیسا کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ قرعہ اندازی بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قابل تقسیم نہ ہو یا قابل تقسیم تو ہو لیکن قیمت میں کمی آ جاتی ہو، تو ایسی صورت میں یا تو محایات پر عمل کر لیا جائے، محایات فی الزمان یا محایات فی المکان، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فریق دوسرے کو اپنا حصہ فروخت کر دے۔ تو اس طرح جو ہے وہ تقسیم کاری کر کے اس شرکت ملک کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ اس کو ڈسکس کروں، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ شرکت ملک کاروبار کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ کاروبار ایسا ہوتا ہے جو وراثت میں ملا ہوتا ہے۔ اور صورت یہ ہوتی ہے، تھوڑے دنوں پہلے ہمارے پاس ایک کیس بھی آیا تھا کہ جس میں ایک شخص تھے، انہوں نے اپنا کاروبار وغیرہ کیا اور ایک دکان تک وہ پہنچے تھے، دکان کے اندر انہوں نے اپنا کاروبار وغیرہ سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے ورثاء میں جو ہے وہ ان کے 2 بچے ہیں، ایک جو ہے ان کی بیوہ ہیں اور 2 یا 3 ان کی بچیاں تھیں۔ تو ہوا یہ کہ جو بیوہ ہیں اور جو ان کا بیٹا تھا، ان دونوں نے مل کر، جو بڑا بیٹا تھا باقی سارے بچے چھوٹے تھے، ان دونوں نے مل کر اس کاروبار کو بوم دیا اور کاروبار بہت وسیع پیمانے پہ پھیل گیا، حتیٰ کہ کئی فیکٹریز وہ ہو گئیں۔ تو پھر بعد میں جب یہ مسئلہ دارالفتہ میں پیش کیا گیا تو سوال یہ آیا کہ اب جو یہ بڑے پیمانے پر جو ہے کاروبار پھیل گیا ہے، تو اس میں جو شریک ہوں گے وہ دوسرے بچے بھی ہوں گے جنہوں نے بالکل کام نہیں کیا اور گھر پہ رہے، یا پھر جو ہے اس کے جو مالک ہوں گے حقیقی وہ جو ہے وہ بیوہ ہوں گی جنہوں نے کام کیا اور وہ لڑکا جس نے کام کیا، اور جو بقیہ جو ہے وہ بچے اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو جب انہوں نے یعنی ان بیوہ نے اور اس لڑکے نے کام شروع کیا، اسی وقت سے تقسیم کاری کر دی تھی کہ بھائی آپ کے ہمارے اتنے حصے بن رہے ہیں، اور تقسیم کاری ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کام شروع کیا، جتنا بھی کام انہوں نے آگے بڑھایا وہ تنہا یعنی وہ بیوہ اور وہ لڑکا وہ دونوں ان کے مالک ہوں گے۔ جو بچے ہیں بقیہ وہ اس میں ان کی شراکت داری نہیں ہوگی۔ لیکن ان کیس اگر انہوں نے اس طرح کی تقسیم کاری نہیں کی، جو کہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ اس وقت معلوم نہیں ہوتا، علماء سے رابطہ نہیں ہوتا، مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضری دے کے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ پھر اس طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب کاروبار بڑھ جاتا ہے اور وہ بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنا حصہ مانگتے ہیں کہ بھائی ہمارا حصہ دیں، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری اس میں محنت کیا، ہماری ہی اس میں محنت ہے۔ تو دیکھیں ایسی صورت میں یاد رکھیے گا کہ تقسیم کاری نہیں کی اور کاروبار کو بڑھایا، تو جتنے بھی یہ بچے ہیں جو غیر عامل ہیں، جو کام نہیں کر رہے، وہ بھی اس کاروبار میں اپنے اپنے شرعی حصے کے اعتبار سے شریک ہوں گے، ان کی بھی اس میں شرکت ملک ہوگی، وہ بھی اس میں شراکت داری رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ تو لہٰذا جتنا بھی کاروبار ہے، اب جو بھی پھر ان کی شرعی حیثیت بنتی ہے کہ جو بیوہ جو ہے اس کو پھر ثمن ملے گا اور لڑکے کو جو ہے وہ لڑکی کے مثل 2 گنا ملے گا، اس اعتبار سے یہ کاروبار پھر تقسیم ہوگا۔
تو اس لیے یہ چیزیں، یہ احکام سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے معاملات کو احسن انداز میں سر انجام دے سکیں۔ اب شرکت کی جو تیسری قسم ہے شرکت عقد، اس کے بارے میں ہم کلام کریں گے کہ شرکت عقد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ شراکت جو باہمی معاہدے کے تحت وجود میں آئی ہو۔ مثلا ایک فرد نے کہا دوسرے سے کہ میں تمہارا شریک ہوتا ہوں، دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے، تو یہ ایک عقد ہوا، ایک معاہدہ ہوا۔ تو یہ معاہدے کے تحت جو آپس میں شراکت داری ڈیولپ ہو رہی ہے، اگرچہ ابھی انہوں نے کوئی چیز خریدی نہیں ہے، ابھی انہوں نے کوئی چیز بیچی نہیں ہے، نہ ہی کوئی وراثت میں ان کی طرف کوئی چیز منتقل ہوئی ہے، لیکن بس ایک عقد کیا ہے۔ تو یہ جو عقد کیا جاتا ہے شراکت داری کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں شرکت عقد۔ اب اقسام شرکت عقد، اب شرکت عقد کی کچھ اقسام ہیں۔ کہتے ہیں شرکت بالمال، اسے پارٹنرشپ بائی کیپٹل بھی کہتے ہیں، شرکت بالعمل اسے پارٹنرشپ بائی ورک یا سروسز بھی کہتے ہیں، اور شرکت وجوہ، شرکت بالوجوہ بھی کہا جاتا ہے کہ پارٹنرشپ بائی گڈ ول۔ اب ایک ایک کر کے ہم تینوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں اصل میں ہیں کیا۔ تو کہتے ہیں شرکت بالمال، وہ شرکت جس میں شرکائے کاروبار نفع اور نقصان کی بنیاد پر اپنا اپنا سرمایہ لگائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنی 50,000 کی جو ایک کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ مل جاؤں، اور وہ بھی اپنی 50,000 لگائے، میں بھی اپنی 50,000 لگاتا ہوں، یا وہ جتنی 1 لاکھ لگائے میں 50,000 لگاتا ہوں، یعنی آپس میں اپنے سرمایہ کو ہم ملا کے سرمایہ کریں اور پھر کوئی چیز ہم خریدتے ہیں، یعنی اپنا پیسہ ہم نے ملایا اور ملانے کے بعد کوئی چیز خریدی اور پھر خرید فروخت کا معاملہ کیا۔ اس طرح جو ہمارا یہ شراکت داری کا رشتہ قائم ہوا، جسے ہم کہتے ہیں شرکت بالمال، کہ ہم نے اپنے مال کے ساتھ شراکت داری کی ہے، مال کو ملا کر یعنی سرمایہ کو ملا کر جو ہے وہ شراکت داری کا ریلیشن ڈیولپ کیا ہے، کہ اس میں جو بھی نفع ہوگا وہ اپنے خاص تناسب سے آپس میں طے کر لیں گے، اور جو نقصان ہوگا وہ اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے مطابق ہم اس کو برداشت کریں گے۔ اس کے بعد ہے شرکت بالعمل، ایسی شراکت جس میں شرکاء کا مشترکہ طور پر اپنی خدمت گاہکوں کو فراہم کرنے کی ذمہ داری آپس میں قبول کرتے ہیں، اور ان خدمات کے عوض میں ملنے والی اجرت کو آپس میں طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں۔ مثلا اساتذہ کا کوچنگ سینٹر بنانا اور وکلاء کا مل کر کنسلٹنٹ کمپنی بنانا وغیرہ۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ چند افراد جو اسکلڈ افراد ہیں، مثال کے طور پر چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ وکیل ہوں، یا جو کوئی بھی ہوں، وہ مل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مل کر آپس میں اپنی سروسز دیں گے، اور جو سروسز دیں گے اس میں جو بھی ہمارا پروفٹ آئے گا وہ آپس میں باہمی رضامندی سے جو بھی طے ہوا ہے اس کے اعتبار سے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے۔ تو یہ چونکہ اپنے عمل کو ملا رہے ہیں، اپنی سروسز کو ملا کے ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں، پارٹنرشپ ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ہم شرکت بالعمل۔ جیسے مختلف کوچنگ سینٹرز ہوتے ہیں کہ مختلف جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ مل کر ایک کوچنگ سینٹر قائم کرتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں بھائی جو بھی اس کی انکم ہوگی اس میں اتنا پرسنٹ ہمارا ہوگا۔ یا بعض وکلاء ہوتے ہیں جو اپنی کنسلٹنٹ کمپنی بنا لیتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، مختلف کیسز وغیرہ آتے ہیں، اب جو بھی اس کو ڈیل کرے، جو بھی اس طرح معاملہ کرے، تو بہرحال جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے، جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ آپس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، شرکت بالعمل کہلاتی ہے۔ اب شرکت بالعمل کے حوالے سے کچھ احکام ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں سارے مل کر کام کریں یا بعض کریں بعض نہ کریں، نفع جو آپس میں طے ہوا تھا اسی اعتبار سے آپس میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو نقصان ہوا تو نقصان بھی اسی اعتبار سے تقسیم ہوگا جس اعتبار سے نفع تقسیم ہو رہا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی چونکہ میں نے یہ کام نہیں کیا لہٰذا میں تو اس کا رسپانسبل نہیں ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ شرکت بالعمل میں شامل تھے۔ ان کے اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان جو ہے تو وہ آپ نے اپنے نفع کے اعتبار سے برداشت کرنے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دونوں جو افراد ہیں، جتنے بھی شرکت بالعمل کے اندر افراد ہیں، یہ ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے، یعنی جو احکام موکل اور وکیل کے ہوتے ہیں وہی احکام یہاں پہ جاری ہوں گے کہ ان کیس اگر بالفرض کوئی چیز خریدنی ہو، کسی سے کوئی معاہدہ کرنا ہو، تو اگر ایک بندہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرا بھی اس سے راضی ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد والا کہے کہ بھائی ہم تو اس سے راضی نہیں، ہم تو اس سے رضامند نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہوگا، ہر بندہ دوسرے کا وکیل ہوگا۔ اس کے بعد اگلی جو قسم ہے وہ ہے شرکت الوجوہ، وہ شرکت جس میں شرکاء اپنی گڈ ول اور تعلقات کی وجہ سے تجارت کی چیزیں دکانداروں سے ادھار خرید کر نقد قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں اور حاصل شدہ منافع آپس میں طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میری ایک اچھی ریپوٹیشن ہے مارکیٹ کے اندر اور ان کی بھی اچھی ریپوٹیشن ہے، ہم دونوں کا چلو یار کام کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں، اسکلڈ ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہم دونوں مل کر اپنے تعلقات کی بنا پر، اپنے گڈ ول کی بنا پر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ادھار پر چیزیں ہم خریدتے ہیں اور ہم پھر نقد اسے بیچیں گے اپنا پروفٹ لے کے، یعنی آگے ہم کسی تھرڈ پارٹی کو فروخت کریں گے، اس پہ جو بھی ہمیں پروفٹ جنریٹ ہوگا وہ اپنے پاس رکھیں گے اور جو پیسے ہوں گے وہ ادھار ہم اس کو ادا کر دیں گے، یعنی اس سے ہم نے پیسے لیے تھے۔ تو یہ جو ایک شراکت داری ڈیولپ ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں شراکت بالوجوہ یا شراکت الوجوہ، اسے پارٹنرشپ بائی گڈ ول بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی چند مسائل جو علماء نے بیان فرمائے، کہ چند احکام بیان فرمائے، وہ یہ ہیں کہ جس نے جو مال خریدا ہوگا وہی اس کی قیمت کی ادائیگی کا ضامن ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک نے مال خریدا اور دوسرے سے آپ اس کا تقاضا کر رہے ہیں اور یہ کہیں گے بھائی کیونکہ آپ شرکت الوجوہ کے اندر شامل تھے لہٰذا میں آپ سے اب ڈیمانڈ کرتا ہوں، یہ اس میں نہیں ہے۔ جس نے جو مال خریدا ہے وہی اس کی قیمت کی ادائیگی بھی کرے گا، دوسرے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی قیمت کی ادائیگی کریں۔ اور نفع کا جہاں تک تعلق ہے تو اپنے خریدے ہوئے مال کے اعتبار سے ہی اس میں نفع کا تناسب طے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے شرکت کی کچھ اقسام جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان کو ایک فلو چارٹ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شرکت، اس کی دو اقسام ہیں، شرکت ملک اور شرکت العقد، اور شرکت ملک کی مزید دو اقسام ہیں، شرکت ملک اختیاری اور شرکت ملک اضطراری، اور شرکت العقد کی تین اقسام ہیں، شرکت بالمال، شرکت بالعمل اور شرکت الوجوہ۔ اب اس کے بعد آپ کو نیچے مشارکہ کا لفظ بھی نظر آ رہا ہوگا، بس یہی چیز بیان کرنے کے لیے ہم نے پورا یہ شرکت کے بارے میں کلام کیا کہ بنیادی طور پر جو مشارکہ ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ مشارکہ کی اصطلاح ہماری کتب فقہ کے اندر نہیں ملتی، تو یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر شرکت بالمال اور شرکت بالعمل کو محیط ہے، بلکہ کہا جائے کہ اکثری طور پر فقط شرکت بالمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی شرکت بالمال کو ہم مشارکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی شرکت بالمال جسے ہماری آج کی اسلامک بینکاری کے اندر مشارکہ کہا جاتا ہے، ایک بڑے جو ہے وہ پروڈکٹ کے طور پر اور سودی نظام کے متبادل کے طور پر ہمارے ہاں جاری اور ساری ہے۔ چنانچہ اب مشارکہ کے بارے میں ہم بالتفصیل پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلامی بینکوں میں استعمال ہونے والا یہ طریقہ جسے مشارکہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے دراصل شرکت العقد ہی ہے۔ اس کے مطابق بینک اور صارف مشترکہ طور پر کسی کاروبار کو چلانے کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور منافع آپس میں پہلے سے طے شدہ تناسب سے تقسیم کرتے ہیں، جبکہ نقصان اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں جو ہے اپنا پیسہ لے کر، اپنی رقم لے کے بینک کے پاس جاتا ہوں، اسلامک بینک کے پاس جاتا ہوں اور وہاں پہ ڈپازٹ کروا دیتا ہوں سیونگ اکاؤنٹس میں، تو وہ میری رقم بینک جو ہے مختلف جگہوں پر انویسٹ کرتا ہے، بعض دفعہ بینک بھی اپنی رقم لگاتا ہے اور یوں یہ ایک مشارکہ کا عمل ہوتا ہے۔ اب اگر بالفرض بینک صرف کام کرتا ہے، اس کے اپنے پیسے نہیں ہوتے اور میرے پیسے ہوتے ہیں، تو یہ جو عقد ہوتا ہے یہ تو مداربت کا عقد ہوتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض بینک کام بھی کرتا ہے اور اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے اور ساتھ میں صرف اپنا پیسہ لگاتا ہوں، تو یہ مشارکہ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ میں اس میں کام نہیں کر رہا تو اسے ہم مشارکہ پلس مداربہ بھی کہتے ہیں۔ مشارکہ میں نفع کی تقسیم، مشارکہ میں منافع کی تقسیم شرکاء کے درمیان پہلے سے طے شدہ تناسب یا فیصد کے مطابق کی جاتی ہے، چنانچہ شرکاء باہمی رضامندی کے ساتھ جو بھی شرح منافع چاہیں متعین کر لیں، لیکن کوئی لگی بندی رقم خاص کرنا یا سرمایہ کے تناسب کو متعین کرنا جائز نہیں۔ مثلا
لگایا ہوا سرمایہ 20,000 ہو، یہ جائز نہیں کہ آپ 20,000 کا 10% نفع متعین کر لیں۔ یعنی نفع کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ بیسیکلی مشارکہ میں، یعنی جب دونوں افراد اپنے اپنے پیسے کے ساتھ آئیں گے، یعنی یہ بھی اپنا پیسہ لگا رہا ہے، دوسرا فریق بھی اپنا پیسہ لگا رہا ہے، اور پھر دونوں پیسہ لگا کے جو کام کر رہے ہیں اس سے جو بھی نفع آئے گا، تو اس نفع کو تقسیم کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے، میوچل کنسرن سے جو بھی آپ طے کر لیں، چاہے وہ 50-50 کا ہو، چاہے وہ 70-30 کا ہو، چاہے وہ 60-40 کا ہو یا 40-60 کا ہو، جتنا بھی ہو وہ آپس میں طے کر لیں، اور پھر جو بھی نفع آئے گا اس نفع کو اس اعتبار سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ بات میک شور کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی فکس اماؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ نے مشارکہ کیا، آپ نے اپنے رقم لگائی، اپنا کیپٹل انویسٹ کیا، اور یہ کہہ دیا کہ بھائی ہر مہینہ مجھے 10,000 روپے آپ دیجئے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشارکہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ اس میں منافع کو فکس نہیں کر سکتے، ادروائز پھر یہ سود بن جاتا ہے، کیونکہ یہ قرض کے اوپر نفع متعین نفع بن جاتا ہے، جو کہ سود کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح آپ اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کا فیصد نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم لگائے ہوئے سرمایہ کا فیصد کریں گے تو ایونچولی یہ بھی ایک فکس ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے 20,000 روپے لگائے اور میں نے کہا کہ 20,000 کا جو 10واں حصہ ہے یا 10% ہے وہ آپ مجھے دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک فکس ہو جائے گی اماؤنٹ۔ تو اس طرح جو اماؤنٹ فکس کرنا ہے یہ درست نہیں، پرسنٹیج میں آپ فکس کر لیں کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس کا 60% آپ لیجیے گا، 40% میں لوں گا، یا 40% آپ لیجیے گا، 60% میں لوں گا۔ منافع کو اس طرح ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نوٹ، تو دیکھیں نوٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نوٹ کی اہمیت کو۔ تو اگر کوئی شریک غیر عامل ہے، یعنی ان ایکٹیو پارٹنر ہے یا سلیپنگ پارٹنر ہے، اور اس طور پر وہ شریک ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا منافع میں حصہ اس کے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے زائد نہ ہو۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کام بھی کرتا ہے اور پیسے بھی لگاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص صرف پیسے لگاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر عامل شریک ہے یا ان ایکٹیو پارٹنر ہے یا سلیپنگ پارٹنر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں جو بھی ان ایکٹیو پارٹنر ہو وہ اپنے لگائے ہوئے سرمایہ سے، یعنی جو بھی اس کی انویسٹمنٹ ہے، جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، اس کی پرسنٹیج سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر اس نے جو ہے وہ 50,000 روپے ملایا اور اس نے بھی 50,000 روپے ملایا، اور گویا کہ یہ 1,00,000 کی انویسٹمنٹ بنی، تو یہ جو ان ایکٹیو پارٹنر ہے یہ میکسیمم پروفٹ جو ہے وہ 50% تک لے سکتا ہے۔ جو بھی پروفٹ جنریٹ ہوگا 50% تک یہ لے سکتا ہے، 51% نہیں لے سکتا۔ ہاں کم لے سکتا ہے، 20% بھی ہو سکتا ہے، 30% بھی ہو سکتا ہے، 40% بھی ہو سکتا ہے، لیکن 50% سے کراس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بالفرض اگر انویسٹمنٹ 1 کروڑ کی ہے اور 50 لاکھ اس نے ملائے، یا یوں کہہ لیجئے 75 لاکھ اس نے ملایا اور 25 لاکھ اس نے ملائے، تو اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 25% ہے ٹوٹل کیپٹل میں۔ تو یہ اپنے ٹوٹل کیپٹل میں جو انویسٹمنٹ جو ہے اس کا 25% سے زیادہ نہیں لے سکتا، یعنی جو بھی پروفٹ ہو اس کا 25% سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ ان ایکٹیو پارٹنر کے حوالے سے ایک شرعی حکم ہے۔ اب ہے مشارکے میں نقصان کی تقسیم۔ شرعی اعتبار سے نقصان کی صورت میں ہر شریک اپنے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب یا فیصد کے مطابق نقصان برداشت کرے گا۔ آپس کی رضامندی سے نقصان میں تناسب مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی یہ بات یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مشارکہ کیا ہے تو جو بھی نقصان ہوگا، یعنی ان کیس نقصان اگر ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپس میں طے کر لیں یار تم جو ہے 60% لے لینا، میں 40% لے لیتا ہوں، یا ہمارا جو پروفٹ ریشیو ہے وہ چونکہ 30 اور 70 ہے تو 70% تم نقصان برداشت کرنا، 30% میں برداشت کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کا جو پرسنٹ ہے، یعنی اگر آپ کی انویسٹمنٹ 20% ہے تو 20% آپ نقصان برداشت کریں گے۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ 90% ہے تو 90% آپ نے جو نقصان ہے وہ برداشت کرنا ہوگا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں سرمایہ کی نوعیت۔ تو سرمایہ کی نوعیت میں ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں مضاربہ کے اندر، کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ جو بھی
انویسٹمنٹ ہو وہ نقد صورت میں ہونی چاہیے، اور وہ پیسوں کی صورت میں ہونی چاہیے، جو فکس ایسٹس ہیں آپ کے ان میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو اصولی بات ہے، لیکن بہرحال معاصر فقہا نے جب غور و فکر کیا موجودہ حالات کے اعتبار سے، تو انہوں نے اس بات کی رعایت دی ہے کہ اگر جو فکسڈ ایسٹس ہیں ان کو بھی اگر شامل کیا جائے، اس کو یوں کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جو غیر نقدی صورت میں انویسٹمنٹ ہے، مثال کے طور پر اگر ایک کاروبار آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں جو ہوں وہ جو ہے وہ مشینریز لے کے آ گیا، اس نے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ملا ہے، میں جو ہوں 1 لاکھ کی مشینریز لے کے آ گیا، تو اصولی طور پہ تو یہ درست نہیں ہے شراکت داری اس طرح کرنا۔ لیکن آج کے دور میں اس کی اجازت دی ہے کہ اگر یہ غیر نقدی صورت میں کوئی شراکت داری ہو تو یہ بالکل درست ہے، اور ایسی صورت میں اس بات کو میک شور کیا جائے کہ جب یہ چیز جو ہے شراکت داری میں انٹر ہوئی ہے تو اس وقت اس چیز کی رقم یا مارکیٹ ویلیو کیا تھی، تو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس نے پھر آپ انویسٹمنٹ جو ہے جو کیپٹل ہے اس میں ایڈ اپ کر لیں۔ مثال کے طور پر میں مشینریز لے کے شراکت داری میں انٹر ہوتا ہوں، اور اس مشینری کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، تو اب یہ چونکہ 50 لاکھ لے کے آیا اور میں 1 کروڑ کی مشینز لے کے آیا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے بھائی جو 50 لاکھ روپے ہیں وہ ان کی ملکیت میں اور مشینریز میری ملکیت میں۔ اگر یہ کہیں گے تو پارٹنرشپ کیسی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں شراکت داری یعنی پارٹنرشپ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ ہم پھر مشینریز کی مارکیٹ ویلیو معلوم کریں گے۔ مارکیٹ ویلیو اگر 1 کروڑ کی تھی اور ان کا 50 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ ہے، تو یوں 1.5 کروڑ روپے کی یہ انویسٹمنٹ ہوئی، اور اس میں پھر ہوگا یہ کہ ہم کہیں گے کہ 75% کے میں جو ہوں وہ انویسٹمنٹ لے کے آئے ہوں اور 25% یہ انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں۔ تو اس طرح سرمایہ کی نوعیت کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کریں گے کہ مشارکے کو ختم کس طرح کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، مشارکہ ختم ہونے کی وہی صورتیں ہیں کہ اگر بالفرض کسی شریک کو یہ پارٹنرشپ ختم کرنی ہے تو دوسرے کے نوٹس میں لے کے آئے کہ بھائی میں یہ چیز ٹرمینیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح مشارکے کی ختم ہونے کی صورت یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شریک کا انتقال ہو جائے، تو بہرحال اس میں پھر ورثاء کا اختیار ہوتا ہے کہ چاہے وہ تو اس مشارکے کو کنٹینیو کرنا چاہیں یا پھر اس کو ختم کرنا چاہیں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ کوئی مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو تب بھی یہ مشارکہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شریک جو ہے وہ خود سے ٹرمینیشن چاہ رہا ہو، ختم کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں ابتداءً تو یہ صورت ہوگی کہ جو بھی جس کا حصہ ہے وہ دوسرا شریک جو ہے وہ خرید لیں۔ فار ایگزامپل، میں اور عبدالستار بھائی جو ہے وہ کسی معاملے میں شراکت داری کرتے ہیں، اور ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہے، جن میں 25 لاکھ میرے لگے ہوئے تھے اور 75 لاکھ ان کے تھے۔ تو گویا کہ جو بھی ہمارے شیئرز ہیں اس بزنس کے اندر وہ 25% اور 75% ہیں۔ لیٹ سپوز میں اس بزنس سے نکلنا چاہتا ہوں، تو میں ان کو یہ نوٹس کروں گا کہ بھائی میں یہ مشارکہ جو ہمارا عقد ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپشن تو یہ ہے کہ یہ جو میرا 25% شیئرز ہیں وہ خرید لیں مجھ سے، یعنی جو بھی ہمارا، اب ہم اثاثہ دیکھیں گے ہمارا ٹوٹل انویسٹمنٹ، ٹوٹل کیپٹل، ٹوٹل پروفٹ وغیرہ وہ کتنا ہے، تو جو بھی نیٹ پروفٹ وغیرہ کے ساتھ ہمارا ٹوٹل اثاثہ بنتا ہے تو اس کا وہ 25% یہ مجھ سے خرید لیں، تو اس طرح یہ ٹوٹل 100% کے مالک ہو جائیں گے۔ تو یہ تو معاملہ اس وقت تھا جب کل اثاثہ جات جو ہیں، جو کل ایسٹس ہیں وہ نقد صورت میں ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فکس ایسٹس بھی ہوتے ہیں یا غیر نقدی صورت میں بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا جائے؟ تو اس وقت 2 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہی ہے کہ جتنا میرا حصہ ہے وہ یہ مجھ سے خرید لیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لیکویڈیٹ کر لیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے اثاثہ جات میں ایک لیپ ٹاپ بھی ہے، تو اب ہم اس لیپ ٹاپ کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے وہ معلوم کر لیں کہ کتنے کا ہے یہ، اور پھر اتنے پیسے یہ مجھے دے دیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں ان کو بیچ دوں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کسی تھرڈ پارٹی کو، کسی غیر جو ہے وہ شریک کو اپنا حصہ بیچ دوں۔ تو یوں لیکویڈیشن کے ذریعے بھی اس جو بھی آپ کا مشارکہ کا عقد ہوگا اس کو ہم بآسانی ختم کر سکتے ہیں۔ اب اسی مشارکہ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم پروڈکٹ جو اسلامک بینکنگ کے اندر ہاؤس فائنینسنگ کے لیے بالخصوص استعمال کی جا رہی ہے وہ ہے شرکت متناقصہ۔ اسے ڈمنشنگ مشارکہ بھی کہا جاتا ہے۔
اس کی کچھ شرائط ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں یہ مشارکہ کی جدید ترین شکل ہے جسے اسلامی بینکوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل شرکت ملک، اجارہ اور خرید و فروخت کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے تحت اسلامی بینک اور صارف کسی جائیداد یا مشینری میں شرکت ملک کے تحت مشترکہ طور پر مالک بن جاتے ہیں۔ اس جائیداد یا مشینری کو یونٹس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی بینک اپنا حصہ صارف کو اجارے پر دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بینک صارف سے اس بات کا یقین حاصل کر لیتا ہے کہ وہ بینک سے اس کے یونٹس پہلے سے طے شدہ اصولوں و ضوابط کے مطابق ایک ایک کر کے خرید لے گا۔ جو یونٹس کی تعداد کم ہوتی جائے گی، اجارے قیمت میں کرائے کی رقم بھی کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ بینک کا حصہ کم ہوتے ہوتے جائیداد کی ساری ملکیت صارف کو حاصل ہو جائے گی۔ محترم احباب، ذرا سمجھیے گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی ہاؤس فائنینسنگ کے لیے مجھے لون چاہیے، تو میں کنونشنل بینک کے پاس جاتا ہوں اور اس سے لون مانگتا ہوں، تو وہ مختلف چیزیں دیکھ کر کریڈٹ اسسمنٹ وغیرہ کے ذریعے مجھے لون دے دیتا ہے۔ پھر اس کو نہیں پتہ کہ میں اس سے گھر بناؤں، جو بھی بناؤں، بہرحال مجھے جو ہے وہ اس کو پیسہ واپس کرنا ہوتا ہے اور سود کے ساتھ واپس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں اسلامک بینک کو اپروچ کرتا ہوں تو وہ ایک بڑی اور خطیر رقم ہاؤس فائنینسنگ کے لیے ایشو کرتے ہیں، اور اراؤنڈ ٹوٹل جو قیمت ہوتی ہے اس گھر کے، اس کا اراؤنڈ 80%، 70 to 80% ایشو کیا جاتا ہے۔ اب بہرحال اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے ہم نے گھر خریدنا ہے اور گھر کی مالیت جو ہے وہ ہے 5 کروڑ، تو اب ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ بینک 80% تک انویسٹمنٹ کرے گا۔ وہ انویسٹمنٹ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی یہ کہ وہ کہے گا کہ بھائی 80% میں ملاؤں گا، 20% آپ ملائیں، اور یوں ہم ایک جوائنٹ وینچر کریں گے، ہم دونوں مل کر چیز خریدیں گے، اور اس چیز کے پھر آپ بھی مالک ہوں گے، ہم بھی مالک ہوں گے۔ یعنی ہم نے 20% اپنی رقم ملائی اور بینک نے 80% ملائی، اور یوں ملا کے ہم نے گھر خرید لیا۔ اب گھر جب خرید لیا تو ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ شرکت ملک ہو گئی کہ ہم اس گھر میں دونوں آپس میں شریک ہوئے۔ اور جیسا کہ ہم نے سابقہ جو شرکت ملک کے تحت کلام تھا اس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ جب شرکت ملک کے تحت جو ہے چیز آ جائے تو اس میں یا تو محایات فی الزمان کریں یا محایات فی المکان کریں، یعنی یہ کر لیں کہ جتنا حصہ جس کا ہے اتنا حصے کا وہ مالک ہے، اتنے حصے میں رہے، یا پھر وقت ڈیوائیڈ کر لیں کہ بھائی اتنے وقت میں رہوں گا، اتنے وقت میں آپ رہیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فریق اپنا حصہ دوسرے فریق کو اجارے پر دے دے، یعنی کرائے پر دے دے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم گھر کو دیکھتے ہیں تو گھر میں 80% کے جو مالکانہ حقوق ہیں وہ بینک کے پاس ہیں، اور 20% کے جو مالکانہ حقوق ہیں وہ صارف کے پاس ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ بینک یہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو گھر میں رہنا نہیں ہے، تو ایک کام کیجئے کہ آپ ہی اس گھر میں رہیں، اور جتنے حصے کا آپ، چونکہ میرے 80% حصہ جو کہ میری ملکیت میں، اس کو آپ استعمال کریں گے تو اس کا آپ مجھے کرایہ دیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک سیل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بنا پر شرکت ملک معرض وجود میں آتی ہے، اور اس کے بعد ایک اجارہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور وہی بات جو پہلے بھی ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ دونوں جو کانٹریکٹس ہیں یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، یعنی ایک دوسرے کا کنٹیجنٹ نہ ہو، ایک دوسرے کا لنک نہ ہو، ورنہ صفقتان فی الصفقہ کی صورت پیدا ہوگی۔ اور یہ بات بھی ہم اپنے ایک سوال کے جواب میں دے چکے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات معلوم کرنا کہ بھائی اس میں صفقتانی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی ایک معاہدے کو آپ ختم کرتے ہیں تو دوسرا معاہدہ ختم ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر دوسرا معاہدہ ختم ہو رہا ہو، چاہے وہ اسلامک بینک کرے چاہے دوسرا کوئی بینک کرے، یہ صفقتان فی الصفقہ ہوگا۔ لیکن اگر دوسرا معاہدہ ختم نہیں ہو رہا تو پھر یہ صفقتان فی الصفقہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بینک جو ہے وہ صارف کو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے حصے کو جو میری ملکیت میں اس کو استعمال کریں اور اس کا آپ کرایہ دیں۔ تو یوں پھر یہ کرایہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور کام بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جتنا بھی گھر ہے اس کو مختلف یونٹس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔
فار ایگزامپل 100 یونٹس میں تقسیم کر لیا گیا. اب جب 100 یونٹس میں تقسیم کیا گیا تو 20 یونٹ جو ہیں وہ صارف کے ہیں اور 80 یونٹس جو ہیں وہ بینک کے ہیں. تو بینک چونکہ اپنے یونٹ صارف کو استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے تو یوں یہ اس کا کرایہ لے رہا ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور بھی ان کے درمیان یہ عقد ہوتا ہے, ایک وعدہ ہوتا ہے, پرومس ہوتا ہے کہ بھائی گریجولی آپ اپنے جو ہے وہ جو بھی یونٹس ہیں وہ آپ صارف کو فروخت کرتے رہیں گے, یا یوں کہہ لیجئے کہ صارف سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے یونٹس جو ہیں وہ گریجولی خریدتے جائیں گے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ یونٹس خریدتے جاتے ہیں, یعنی ایک مہینے میں ایک یونٹ خرید لیا, تو یوں پھر کیا ہوا کہ 21% شیئر جو ہیں اس گھر میں صارف کے ہو گئے اور 79% جو ہیں وہ بینک کے ہو گئے. تو یوں جیسے یونٹس کم ہوتے رہتے ہیں یہ جو کرایہ ہے وہ بھی کم ہوتا رہتا ہے. اسی طرح پھر نیکسٹ منتھ جو ایک اور یونٹ خرید لیں گے تو یوں پھر 22 یونٹس اس کے ہو جائیں گے صارف کے اور 78 یونٹس جو ہیں بینک. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چونکہ لانگ ٹرم فائنینسنگ ہوتی ہے تو ایک عرصے بعد چاہے وہ 5 سال ہوں 10 سال ہوں گزرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک یونٹ خریدتے خریدتے پورے ہی جو مکان ہے وہ اس کی ملکیت اس صارف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اور یوں جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ جب یونٹس جو ہے وہ اس کی طرف سے نکل کے یعنی کہ بینک کی ملکیت سے نکل کے اس کی صارف کی ملکیت میں آتے رہتے ہیں تو اس کی اگینسٹ میں جو کنسیڈریشن ہوتی ہے, جو کرایہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا رہتا ہے. تو یوں ایک وقت آتا ہے کہ یونٹس گریجولی اس کی ملکیت میں آ رہے ہیں اور کرایہ کم ہوتا رہتا ہے. تو یوں جب پوری ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو ایٹ دا اینڈ بینک اپنی رقم جو ہے وہ بھی ریکور کر لیتا ہے, جتنی اس نے انویسٹمنٹ کی وہ بھی اس کو مل جاتی ہے, اور ساتھ میں کرائے کی صورت میں ایک اچھا پروفٹ بھی اس کو مل جاتا ہے. تو یوں جو ہے وہ یہ پورا ڈیمینشنگ مشارکہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور ایک سودی پروڈکٹ کے بدل کے طور پر بلکہ نیم البدل کے طور پر ایک پروڈکٹ جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں بینک اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو ہے یہ بندہ بولے کہ میں تو بھائی نہیں خرید رہا, تو بینک جو ہے اس جو بھی گھر ہوتا ہے اس کے کاغذات جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکسیشن وغیرہ سے بچنے کے لیے وہ جو ڈاکومنٹس بنتے ہیں وہ اسی کلائنٹ کے نام پر بنا دیے جاتے ہیں, لیکن بطور مورگیج کے طور پر اور بھی کوئی چیز یا پھر وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ بعد میں یہ جو کلائنٹ ہے یہ کوئی ڈیفالٹ نہ کرے. تو اس طرح بینک اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے. تو محترم احبہ, یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو مشارکہ اور ڈیمینشنگ مشارکہ سے متعلق تھا. یقینی طور پر اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے مختصر سے وقت میں کور شاید نہیں کر پائے, لیکن بہرحال ایک سحر حاصل گفتگو کرنے میں یقینی طور پر ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے جتنے بھی معاملات ہیں وہ شرعی تقاضوں کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائیں. آپ کے سوالات ہوں, جس قسم کے بھی سوالات ہوں, وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.